الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، جس طرح پورا دین جس کو اللہ نے الیوم اکملت کہا اور اپنی پسند بتائی، اور ایسے ہی حضرت ابراہیم و یعقوب علیہم الصلاۃ والتسلیمات نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا تھا. وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. یا بنی، دونوں نے جمع کر کہا بچوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین پسند کیا ہے. جس اللہ نے تم کو زندگی دی ہے، اسی لیے کہتے ہیں دین کس کو کہتے ہیں کہ زندگی دینے والے نے زندگی کے لیے جو راستہ تجویز کیا ہے، پسند کیا ہے، اور نبیوں کے راستے سے انسانوں اور بندوں تک پہنچایا ہے، اس کا نام دین ہے. وہ نہیں جو میں اپنی عقل سے اپنے لیے کچھ گھڑ لوں، کوئی اور اپنی عقل سے کچھ گھڑ لے. جس نے زندگی دی ہے اسی نے زندگی کا طریقہ، راستہ بھی خود تجویز کیا ہے. اور سب دنیا جانتی ہے، جو جس چیز کو بناتا ہے وہ جانتا ہے پنکھے کو کیسے چلانا، اے سی کو کیسے چلانا، گاڑی کو کیسے، ہے نا، وہی بتاتا ہے. تو زندگی جس نے دی ہے اس نے زندگی کے لیے جو اصول، جو ضابطے اور جو طریقہ تجویز کیا ہے اور نبیوں اور پیغمبروں کے واسطے سے امتوں کو اور اپنے بندوں اور بندیوں تک پہنچایا ہے، اس کا نام دین ہے. اور یہ اعلان کر رہا ہے کہ اب تمہاری کامیابی دنیا اور آخرت کی. ظاہر بات ہے، گاڑی جب اس کے اصولوں پر چلائی جائے گی تو آدمی منزل تک پہنچے گا. اور نہیں میں تو لاٹ صاحب ہوں، میں تو جیسا چاہوں گا چلاؤں گا. تو تم لاٹ صاحب ہو تو اپنے گھر کے ہو، گاڑی تو اصولوں پر چلے گی، ہے نہیں؟ تو ایسے ہی تم جتنے بڑے باپ کے ہو، جتنے اونچے خاندان کے ہو، جتنی تمہاری لمبی ناک ہے اور جیسا تمہارا گورا چٹا رنگ ہے اور جتنی تمہارے پاس ڈگریاں ہیں، سب ایک طرف. زندگی تو اسی طرح چلے گی جس کو اس نے حلال کہا حلال ہے. الحلال ما احللت والحرام ما حرم والدین ما شرعت والخلق خلقك والامر امرك.
مثلنا عبیدہ. تو میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے خود ہمیں دی، اور ہے کیسا؟ کامل مکمل. زندگی کے کسی شعبے میں، دینی شعبے ہوں، عقیدہ، عبادت، معاملات، اخلاق، معاشرت، یا دنیاوی شعبے ہوں، کھانا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، شادی بیاہ، گرمی، سردی، رات، اندھیرا، اجالا، ان سب میں ہر قدم پر مکمل رہبری ہے. کہیں دائیں بائیں دیکھیں، ان ھذا صراطی مستقیما، یہ میرا راستہ بالکل سیدھا ہے، فاتبعوہ، سیدھے سیدھے چلے آؤ، ناک کی سیدھ میں. ولا تتبعوا السبل، ادھر ادھر کی گلیوں میں مت پھنسنا، راستے بہت ہیں. یعنی جیسے ایک سیدھی سڑک ہوتی ہے، ایک دائیں بھی ایک گلی جاتی ہے، ادھر بائیں بھی ایک گلی جاتی ہے، اور گلی میں سے پھر دوسری گلی جاتی ہے. ہوتا ہے نا کہ معاشرے کے لیے، معاملات کے لیے، اخلاق و عادات و لباس کے لیے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ سے صحیح اور کھرا تعلق پیدا کرنے کے لیے بہت ساری گلیاں نظر آئے گی. شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، شیطان اپنا کام کرتا ہے. اس لیے ہمیں سب کو ایک بات خاص یاد، دیکھو شیطان، اس کو خود کو معلوم ہے کہ مجھے جہنم میں جانا ہے، یعنی نہیں معلوم، اس کو معلوم ہے اور میں غلط ہوں، پھر بھی ایسے وسوسے ڈالتا. اس لیے ہم کو اللہ نے چوکنا کر دیا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اماں ابا کو بھی پہلے دن بتا دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام، ان الشیطان لکم عدو مبین فاتخذوہ عدوا. اللہ نے کہا اس سے تو دشمنی ہی کرو. اس سے دوستی کرنے کا کیا معنی؟ جو تمہارا دشمن اس سے دوستی کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طائف شریف کے موقع پر بھی جب اتنا سخت واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، اللہ کے رسول، تکلیفیں تو آپ کو بہت ہوئی اور بڑی اذیتیں پہنچائی گئی، مکے والوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، عورتوں نے، مردوں نے، عوام نے، خواص نے، سرداروں نے، کسی نے. آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ آپ نے فرمایا طائف کے واقعے میں. لیکن نبوت کا کام پیار سے، محبت سے، اخلاق سے. گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جاتا، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دیا جاتا. پیار، محبت، ہمارا عمل خود اس کو سمجھا دے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، باتوں سے باتیں، عمل سے عمل اور قربانی سے قربانی سمجھ میں آتی ہے. آدمی کرے نہ، اور کرے بھی تو اپنے من کی جب جی چاہا کر لیا، جب جی چاہا چھوڑ دیا، اس سے لوگوں کو. اور چونکہ یہ کام بہت اونچا، بہت بڑا کام، اور کام کس کا ہے؟ سیدھا اللہ کا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کی شان، اللہ کے نبی کی شان. ہم بڑے نہیں ہیں، اس لیے شیطان کیا ایک حملہ تو یہ کرتا ہے کہ جب آدمی کچھ وقت لگاتا ہے، یعنی کبھی پیدل چلتا ہے، کبھی سواری، کبھی سردی میں، کبھی لوگوں کے کڑوے کسیلے جملے برداشت کرتا ہے، کبھی مختلف حالات سے، شیطان کہتا ہے یار اتنے سال تو ہو گئے، کچھ ہوتا تو ہے نہیں، کہیں کو تھک رہا ہے. جیسے وہ اللہ والے ہر سال برابر حج کرتے تھے، احرام باندھا، لبیک کہی تو جواب آیا لا لبیک، تمہاری لبیک قبول نہیں. وہ خادم نے سن لی، حضرت جی اس لیے کہ اس زمانے کا حج کوئی اتنا آسان نہیں تھا، ہوائی جہاز سے اڑ کے گئے نے، اتر کے نے حج کر لیا، اس زمانے کا حج. اس لیے ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا
اللہ کے رسول میں نے میری ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر پیدل حج کرایا، بہت دور سے، اس زمانے کا حج، تو میں نے میری ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو پیدا ہو رہا تھا اس وقت اس کو جو تکلیف تھی اس تکلیف کا تھوڑا سا حصہ ادا ہوا۔ آج کل جیسے ماں باپ کے ساتھ کرتے نا اولاد، اس لیے قیامت کی علامت میں سے بتلایا اور کبیرہ گناہ بتایا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیٹھے تھے، کبیرہ گناہ بتاؤں، کبائر بتاؤں؟ 3 مرتبہ پوچھا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، معبود برحق صرف اور صرف اللہ کے ساتھ، وہی مسجود، وہی محبوب، وہی مقصود، کوئی عبادت کرنے کے لائق، کوئی جی لگانے کے قابل نہیں، ایک اکیلے اللہ کہ اس کے ساتھ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے اللہ کے معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ دوسرا گناہ ماں باپ کی نافرمانی۔ آج کل کے لونڈے کہتے ہیں نا اب آپ کو سمجھتے نہیں ہے، دنیا تو بہت فارورڈ جا چکی ہے، تو پھر ابا بھی تھک کے کہتے اچھا بیٹا اب تک تو میں ہی تیرا باپ تھا، آج سے تو میرا باپ، میں تو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ یہاں تک کہلوا دیتے ہیں بچے اپنا ابا سے۔ اسی لیے دین سیکھنا ہے، کس کا کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے، بھائی بہنوں کا کیا حق ہے، پڑوسیوں کا کیا حق۔ جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جانور تک کا حق بتایا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک اونٹ نے شکایت کی کہ جی کام بہت زیادہ لیتا ہے، خوراک پوری دیتا نہیں ہے۔ حضور نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو وہ صحابی سامنے آئے جی میرا ہے، یہ شکایت کر رہا ہے کام زیادہ لے رہے ہو۔ یعنی جس نبی رحمت، نبی نور، سراپا رحمت، ان کے یہاں جانور تک کے لیے ہی ہو تو اولاد کے لیے ماں باپ۔ ہم جب بہت چھوٹے چھوٹے تھے ابا ہم کو لے جاتے تھے دکان پر، ان کی دکان پر جاتے تھے تو آتے تھے لوگ، شیخ حاجی صاحب فلانی چیز ہے، فلانی، ارے بھائی ہوگی تو دے دوں گا، نہیں ہوگی تو منگوا دوں گا، لیکن سن دنیا میں کہیں چلا جا ماں باپ ہر چیز مل جائے گی، یا نہیں تو دوسری جگہ مل جائے گی، لیکن ماں باپ کہیں نہیں ملیں گے۔ ماں باپ ملتے ہیں، اس لیے ان کا ادب، ان کی فرما برداری۔ سورہ لقمان میں تو اللہ کے ساتھ کی توحید کو اور بیان کرتے ہوئے وبالوالدین احسانا یا بنی ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ۔ وبالوالدین احسانا، اتنا بڑا بات۔ تو ایک تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ، اور ایک ماں باپ کی نافرمانی، اور تیسرا آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا۔ یعنی اب تو فیشن بن گیا نا، وہ اب تو جھوٹ بولنا فیشن بن گیا۔ کیا چالاک آدمی ہے، کیا کہتا ہے، کیا بڑا ہوشیار ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ جو جتنا بڑا جھوٹ بولے اتنا بڑا وہ ہوشیار۔ اور اس لیے یہ ماحول جو ہے نا، ماحول سب سے زیادہ جو چیز آدمی پر اثر کرتی ہے وہ اس کا ماحول۔ دیکھو سردی کے ماحول میں سب کو سردی لگتی ہے، کوئی بھی ہو، گرمی میں سب کو پسینے آتے، یوں کہ یہ سردی گرمی سے تو جسم متاثر ہوتا ہے۔ دین اور بے دینی کے ماحول، نیچے سے اوپر تک سب جھوٹے،
مانگنے والا فقیر بھی جھوٹا، اب وہ لکھپتی کروڑ پتی جو بنگلے میں، جس کے بنگلے کے سامنے کھڑا ہو کر یہ بھیک مانگ رہا ہے، وہ بھی جھوٹا ہے۔ تو ٹوٹ کے ماحول میں سب جھوٹے، چھوٹے سے لے کے بڑے تک۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سچائی اور امانت داری کا ماحول بنایا تھا، بلکہ علماء نے تو یہاں تک کہا نبوت سے پہلے 40 سال، آپ کو نبوت تو ملی 40 سال کی عمر میں، نبوت سے پہلے مکے کا بچہ کٹر دشمن، وہ کہتا آدمی سچا ہے، آدمی امانت دار ہے، صادق و امین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جاتے، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پورا دین ہم کو میراث میں دیا ہے، اس کے سر فہرست سچائی اور امانت داری، اور بہت آسان، کاروبار میں، گھر میں، میاں بیوی میں، رشتہ داروں کے ساتھ، ہر ایک بنیاد پکڑ لے آدمی، من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، اللہ کے ساتھ سچے ہو جاؤ، جو جتنا اپنے خالق و مالک کے ساتھ، اپنے معبود برحق کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ سچا، اس کا اثر ساری مخلوق، اللہ خود اس کا ساری مخلوق کا معاملہ ٹھیک کر دے۔ اسی لیے یہ جو حیات الصحابہ روزانہ پڑھتے ہیں نا حضرت مولانا، اور واقعات صحابہ کے، اس حیات الصحابہ کی ابتدا جو کی ہے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کے پہلے پیج پر جو آیت ہے، رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ یہ پوری 3 جلدیں حیات الصحابہ کی 3 جلدیں ہم تو اصل میں پڑھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں۔ یہ فضائل اعمال، فضائل صدقات، یوں کہ جس طرح تعلیم میں پوری عظمت کے ساتھ بیٹھنا، سننا اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینا، تنہائیوں میں بھی اس کو پڑھنا اور یہ دیکھنا کہ یہ حدیث میرے اندر کتنی ہے، یہ سارا بتا دیا ہے۔ تو سب سے پہلی آیت ہے، یہ ان ماں کے بیٹوں کا اور ان سپوتوں کی زندگی کے واقعات ہیں، ان سچوں کے، رجال صدقوا، وہ آدمی جنہوں نے اللہ کے ساتھ کا عہد و پیمان سچ کر دکھایا، جن کی سچائی کی گواہی اللہ دے، ان سے زیادہ کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ جن کی امانت داری کی گواہی اللہ دے، اور اس میں صفات بیان کی، یہ اتنے سچے کیوں ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے اللہ کو اللہ مان لیا، اب ایمان نے جس وقت جو تقاضا کیا، سود سے بچو، رشوت سے بچو، نماز کا اہتمام کرو، نماز سیکھو، نماز قائم کرو، روزے، اپنے کاروبار کو سچائے امانت، کہ ایمان کو کہ المؤمن لا یکذب، کہ ایمان ہو اور جھوٹ ہو کہ دو جمع نہیں ہو سکتے، مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ المؤمن لا یخدع ولا یخدع، مومن دھوکہ دیتا بھی نہیں، دھوکہ کھاتا بھی نہیں، اس کے پاس اپنی ایمانی فراست اور اندر کی آنکھوں کا کھلنا اتنا ہوتا ہے کہ دوست دشمن دونوں کو پہچانتا ہے، کون مجھے پتاشے میں زہر دے رہا ہے اور کون مجھے کڑوی دوا کھلا کر میرے اندر کے جراثیم کو ختم کر رہا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایمان اپنی پوری قوت کے ساتھ ہو، ورنہ کون کس کے بہکانے میں آ جائے۔ اب جس سود کو، جس بیاج کو آج کل کی زبان میں لون کہتے ہیں،
یعنی لون کہو، سود کہو، بیاج کہو، انٹرسٹ کہو، یہ الگ الگ نام ہیں، جس کو سگی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ منہ کالا کرنے سے بدتر بتایا ہو، اس سود کو آدمی کیسے ہیرا پھیری سے؟ ایک آدمی آیا تھا ایک مرتبہ نظام الدین میں، رویا جا رہا، ارے بھائی تجھے کچھ کہنا ہو تو کہہ تو صحیح۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے کو تھاما کہ جی بات یہ ہے، میں ایک اچھا تاجر تھا، مارکیٹ میں میرا نام تھا، اور لوگوں کے ہاں میرے یہاں سے بھی تھوک میں سامان جاتا تھا، اور پارٹیوں سے میرے یہاں بھی بہت بڑی مقدار میں آتا تھا، لیکن حالات جیسے اس وقت لوگ کہتے ہیں نا حالات کہ میرے حالات ایسے خراب ہوئے کہ جن سے لینا تھا ان کے بھی حالات ایسے، تو وہ کوئی منہ نہیں دکھاتا تھا، اور جن کو مجھے دینا تھا وہ صبح سے شام تک دروازہ کھٹ بھائی کون؟ بھائی ہمارا دونا اتنے دن ہو گئے، اس لیے تو لوگ ڈانٹتے بھی ہیں، لیکن میرے پاس تھا نہیں، میں کیا دوں؟ اللہ پاک مختلف راستوں سے بندوں کی آنکھیں کھولتے ہیں، اسی لیے انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے جو واقعات ہیں نا قرآن میں اور سیرت مبارکہ میں، تقریباً ہر واقعے کے شروع میں، بیچ میں یا آخر میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور کہا ہے، او آنکھوں والو آنکھیں کھولو، فاعتبروا یا اولی الابصار۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ خدائی دستور ہیں، جو جمتا ہے اس کے ساتھ ہمارا کیسے مددوں کا، تائیدوں کا، حفاظت کا معاملہ ہوتا ہے، اور جو ان کو ستاتا ہے اس کی کھٹیا ہم کیسی کھڑی کر دیتے ہیں۔ ہاں، آنکھوں والو آنکھیں کھولو۔ کہیں کہاں فاعتبروا یا اولی الالباب، او عقل کے دعوے دارو، ہم بہت ذہین ہیں، ہم بہت سمجھ رہے ہیں، ہم جو سمجھتے ہیں وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ عقل سے کام لو، اچھا کیا، برا کیا، نیکی کیا، بدی کیا، حق کیا، ناحق کیا، اس کو سمجھو۔ تو یہ واقعات سیرت میں اور صحابہ کی اور یہ ساری چیزیں، یہ رہبری ہے، ہماری رہبری ہے، سمجھنا۔ میں کیا بیان کر رہا تھا؟ کچھ کہہ رہا تھا نا پہلے، تو وہ آدمی آیا، آپ لوگ تو پتہ نہیں یہاں ہو، یاد رکھنا، سمجھنا، جاگتے ہوئے سننا۔ تو اس نے کہا کہ روز یہ کھٹ میری حالت خراب۔ ایک دن سویا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اس لیے کہا جب آدمی پر چاروں طرف دروازے بند ہوں، نکلنے کا کوئی راستہ، کسی مسئلے کا کوئی حل نہ ملتا ہو، اس وقت میں جب آدمی بے چین و بے قرار ہو کر اللہ کو پکارتا ہے، یا من یجیب المضطر اذا دعا، اے بے چین و بے قراروں کی بے چینی کو اور دعاؤں کو سننے والے، ہمیں تو ہر قدم پر رہبری ہے۔ جیسے ایک صحابی، اب واقعے میں سے واقعہ یاد آتا ہے، یاد دلانا، یاد رکھنا کہاں سے چھوڑ رہا ہوں۔ ایک صحابی کے پاس آنا جانا، اور ان کی عادت یہ تھی کہ کسی کو ساتھ نہیں رکھتے تھے، اپنے کاروبار کے سلسلے میں لوگوں کی امانتیں بھی ہوتی تھی۔ راستے میں ڈاکوؤں نے، وہ نہیں، وہ قلی والا واقعہ الگ ہے، یہ صحابی ہیں۔ تو ان کا راستہ، انہوں نے بہت پیار سے اس سے کہا کہ بھائی اگر تجھے مال کا لالچ ہے، مال کا تو پجاری ہے، مال لے لے، مجھے نہیں، جان بھی لوں گا، مال بھی لوں گا۔ ارے بھائی مان جا، نہیں، اچھا تو نماز پڑھ لینے دے، 2 رکعت نماز تو پڑھ لوں۔ نماز خدا کرے ہم نماز سیکھیں،
اب ایک سے ایک بات یاد آتی ہے. عراق کا ایک لڑکا امریکہ میں پڑھنے گیا، وہاں سے پڑھ کر آیا تو اس کو سیدھا دہشت گرد کہہ کے اندر کر دیا جیل میں، اور بہت دنوں تک اس کو ٹارچر کرتے رہے. اس کے فیصلے کے لیے 3 جج امریکہ سے آئے، اس کی تاریخ طے ہوئی، اس کو معلوم ہوا تو اس کی پیشی ہوئی، تو اس نے بھی یہی کہا مجھے نماز پڑھ لینے دو. اس نے 2 رکعت نماز پڑھی. ظاہر بات ہے اس وقت کی نماز کہ بھئی اب تو مجھے تو مرنا ہی ہے، میرے تو پھانسی لگے گی. بہت خوش و خلوص سے آدمی ان کا کھڑا تھا، آپ کو بلا رہے ہیں. یہ گئے. اللہ کی شان، یہ اللہ کی شان. جو جتنا شریعت سنت کا پابند ہوتا ہے، جس میں جتنا اہتمام ہوتا ہے سنتوں کا، یہ یوں ہی نہیں کہتے ہیں روزانہ سنتوں کا اہتمام کرو، سنتوں والی زندگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے نصرت بالرعب من مسیرت شہر، اللہ کی طرف سے میری مدد کی گئی ہے رعب کے ساتھ. میرا دشمن 1 مہینے کے فاصلے پر ہو وہی مرعوب ہو جائے گا. یہ اللہ کی. اب جو جتنا حضور کی چال چلے گا، حضور کے کام کو کام بنائے گا، حضور کے آنسوں کو، حضور کے غم کو، حضور کی دعاؤں کو، اللہ اس کو وہ میراث میں دیں گے. تو یہ تو مجرم تھا، اس کو تو مجرم بنا کے پیش کیا. جب وہ اندر گیا تو وہ 3 جج کھڑے ہو گئے، جن کے لیے دنیا کھڑی ہوتی ہو وہ 3 اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور سلام شروٹ مارا. تعجب کی بات، بیٹھ گئے. انہوں نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو ابھی اپنی تعلیم کمپلیٹ کر کے پڑھنے گیا تھا امریکہ میں، وہیں آپ کے اور کمپلیٹ کر کے آیا ہوں. اور ہماری یہاں یہ 6 نمبر ہے کہ اصل تو کرنے والی ذات اللہ کی ہے. نفع نقصان عزت ذلت اس نے موقع غنیمت سمجھا کہ اس سے اچھا کیا موقع ہو کہ میں 6 نمبر بیان کر دوں. پورے 6 نمبر فل انگلش میں اس میں نماز بھی، اس میں علم و ذکر بھی، اس میں اخلاق بھی، اور صرف اللہ کو راضی کرنا زندگی کا مقصد. مرنا حق ہے، قیامت میں منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کے رسول کے سامنے حوض کوثر پر بھی جانا ہے، نیکی کا بدلہ ہے، بدی کی سزا ہے. یہ ساری جتنی کہہ سکتا تھا 20 منٹ. آدمی سینے میں دل لگتا ہے، کوئی بھی ہو بیجا رکھتا ہے، سمجھتا ہے نا. جب یہ 6 نمبر پورے بیان کر چکے تو ان 3 نے یوں کہا آپ بالکل بے قصور ہیں، جائیے. جس کے لیے دنیا تماشا دیکھنے کھڑی تھی کہ پھانسی کا حکم ہوگا، کہاں لٹکائیں گے، کیا کریں گے، خدا کرے ہم اپنی سچائی اور امانت داری پر اور ہم اس محنت کی اہمیت کو اور اس میں قربانی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ چلنے کو سمجھیں، اس کی طاقت کو. لوگ کھڑے. خیر یہ آئے، گاڑی میں بیٹھے تو وہ 3 آئے پیچھے پیچھے. اس نے ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ جب آدمی اس محنت کو کرتا ہے کسی سے کچھ لیتا نہیں، اپنی جان اپنا مال لگاتا ہے، اور جو اس کے راستے میں اس کی طبیعت کے خلاف چیزیں پیش آتی ہے اس کو وہ مجاہدہ سمجھ کر اللہ سے اچھی امیدیں لگاتا ہوا اس کو برداشت کرتا. اس پر اللہ اس کو جو انعامات دیتے ہیں اس میں ایک بڑا انعام ہوتا ہے دعا کی طاقت، کہ اس کی دعا پھر اللہ نبیوں جیسے قبول کرتے ہیں. اور یہ جب کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اس کی بد دعا بھی ایسی ہی ہوتی ہے. وہ 3 آئے، یہ گاڑی میں بیٹھ گئے تھے اور خوشا وہ جو جیل میں آپ کے ساتھ آپ کو ٹارچر کیا گیا نا،
ہم وہاں بیٹھے بیٹھے روز ان کو آئیڈیا دیتے تھے، آج یوں کرو، آج یوں مارو، آج یوں بجلی کا کرنٹ دو، آج یوں کوڑے پہلے تو تم ہم کو وہ معاف کر دو۔ جج معافی مانگ رہے ہیں، اور ایک ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، بد دعا مت کرنا۔ وہ جو آپ کہتے تھے نا دعا اور بد دعا مت کرنا۔ خدا کرے ہم نماز کی طاقت کو، خدا کرے ہم سچائی اور امانت داری کو، خدا کرے اس محنت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کرنے کو خدا کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں، روز کہتے ہیں ہمارے حضرت مولانا، سمجھنا ہے، سمجھ کے کرنا ہے، سمجھنا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے۔ خالی یوں آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے۔ ہر عمل کی کیا فضیلت، اس نماز پر اللہ کیا دیں گے؟ جیسے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جانتے ہو نماز کیا ہے؟ جس نماز میں 5 باتیں پیدا ہو جاتی ہے، آسمانوں سے اللہ کی قدسی طاقتوں کو زمین پر کھینچ کر لاتی ہے۔ کلمے والا یقین، لا الہ الا اللہ، ایک ہی ہے معبود، وہی ہے عبادت کے قابل، نفع نقصان، بنانا بگاڑنا، بجلی کا بنانا، سب کچھ اس کے قبضے میں۔ کلمے والا یقین، راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے طریقے پر۔ فضائل کا علم، یہ جو روز کتابیں سنتے پڑھتے ہیں نا، وہ خالی اس کان سے سنا، اللہ نے تو 2 کان دیے، مول صاحب 2 کان دیے ہیں نا، ایک اندر جانے کے لیے، دوسرا نکالنے کے لیے، اس لیے کہ 2 راستوں سے اندر اتارو۔ فضائل والا علم، اور اسی کے ساتھ فرماتے تھے مسائل والی شکل۔ فضیلت تو بہت ہے، لیکن طریقہ کیا ہے، صحیح کیا ہے؟ سجدہ کتنے اعضاء پر کرنا چاہیے، رکوع میں کتنا جھکنا چاہیے، ہاں کتنے اٹھانے چاہیے، تو شریعت بتائے گی، علماء بتائیں گے۔ فرماتے تھے کلمے والا یقین، فضائل والا علم، مسائل والی شکل، اللہ والا دھیان۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نماز ایسے پڑھو جیسے تم اللہ کو دیکھتے ہو، اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو کم سے کم اس دھیان کے ساتھ پڑھو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور 5ویں، کوئی غرض، صرف نماز صرف اللہ کے لیے، اللہ راضی ہو جائے، اس کا حکم، اور اس کو بہت پسند ہے۔ بندے کو جب سجدے میں دیکھتے ہیں، بندے کو جب صف میں دیکھتے ہیں، تو اس نے نماز پڑھی تھی، اس کے ساتھ یہ ہوا۔ ایسے وہ صحابی بہت خوشامد کی، بھائی تجھے مال چاہیے، مال لے لے، کیوں نہیں، جان بھی اور مال بھی۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ نماز پڑھ لینے دے۔ اور ان سے پہلے اماں ابا حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے بھی جب بہت روئے 40 سال تک جدائی، یہ دونوں کو پتہ ہی نہیں میاں کہاں ہے، اب بیوی کہاں ہے، اور روئے جا رہے۔ اللہ کو بندے کا رونا بہت پسند، جو بندہ اللہ کی عظمت، اللہ کی پکڑ کا خوف، اللہ کی طرف سے عذاب کا خوف، جب یہ اندر اتر جاتا ہے تو آدمی کے آنسو نکل آتے۔ تو حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے حرم شریف میں آئے، 40 سال کے بعد طواف کیا، مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز کے بعد یہ دعا مانگی، اللہم انک تری مکانی، تسمع کلامی، تعلم سری وعلانیتی۔ پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے میں کہاں ہوں، اور تو سن بھی رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میرا اندر باہر سارا تیرے سامنے ہے۔ فاقبل معذرتی،
میری معذرت قبول کر لے، مجھے معاف کر۔ وَتَعْلَمُ حَاجَتِي، میری ضرورت کیا ہے وہ بھی تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اعطنی سؤلی، یوں کہ اللہ پاک نے اسی وقت وحی بھیجی، آدم تم دونوں کی یہ دعا قبول، اور آگے تمہاری اولاد جب یہ دعا مانگے گی ان کلمات کے ساتھ تو ان کی بھی قبول، لیکن سیکھے کون؟ کون سا پروگرام کون سے نمبر پر آئے گا یہ سیکھ لیا نہیں۔ بھئی یہی تھا، اس لیے وہ ظلم، زیادتی، بدماشی، غنڈا پن، اس کو سنتے رہو، سیکھتے رہو، پھر بھی ماشاءاللہ اللہ تو سب جانتا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، سمجھے؟ تو ان صحابی کی زبان پر جب اس نے کہا کہ اچھا پڑھ لو، بہت سو نے پڑھی اس راستے سے جاتے ہوئے، کچھ دعا نہیں نماز سے، تو وہی پڑھ لے۔ وہ عراق والے کا قصہ سنایا، یاد رہے گا؟ ہے اماں ابا کا سنایا، یاد رہے گا؟ تیسرا سناؤں تو تین چلے دو گے؟ نہیں سنا تو دو، ہے بولو، دو گے؟ دھندا کرنا ہے، یوں صبح سے شام تک دکان کھول کے بیٹھے رہیں تو دھندا چلے گا؟ نیت کرو انشاءاللہ تین اور ایک دفعہ نہیں، ہمارا تو کام یہی ہے، ہم تو دنیا میں آئے اس کے لیے ہے، اللہ نے ہم کو، اور یہ بہت بڑی سعادت، بہت بڑی سعادت۔ جب بہت اس نے تنگ کیا، پڑھ لو، پڑھی، لیکن وہ بار بار تقاضا کر رہا ہے۔ ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کوئی دعا نہیں آ رہی ہے اور اس کی بے چینی ہے، پھر انہوں نے دعا مانگی، وہ دعا نہیں بتاؤں گا کسی کو بھی، دھندا کرنا ہے، مفت میں دے دو سب۔ علی گڑھ کے ہو؟ کہاں کے ہو؟ کہاں کے ہو تم؟ کہاں کے ہو؟ علی گڑھ سے پڑھائی ہے، سہارنپور کا رہنے والا ہوں، علی گڑھ سے پڑھائی ہے۔ علی گڑھ میں پڑھا، ٹوپی بتائی، بتاؤں گا نہیں۔ وہ جب دعا انہوں نے کہی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سیدھے آسمانوں میں، یہ تشکیل یوں نہیں ہے، جبرائیل نے بھی تشکیل کی۔ پہلی مرتبہ کی دعا پر آسمانوں میں شور ہو گیا، فرشتوں میں، کوئی بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑی چیز زمین پر۔ دوسری مرتبہ جب کہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، من لہذا المکروب، یہ ہے تشکیل، کون ہے تیار؟ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اس پریشان حال کی مدد کے لیے کون تیار ہے؟ ارے ان دیہاتوں میں جانے کے لیے کون تیار ہے کہ کہتے ہیں اپنے کو مسلمان بیچاروں کو کلمہ نہیں معلوم، اس لیے تشکیل کرتے ہیں، یہ تو اوپر سے ہوتی آئی ہے، سب ہیں۔ اس پر ایک فرشتے نے کہا کوئی جائے نہ جائے مجھے تو جانا ہے۔ ایسا ہوتا ہے مجمع میں جب تشکیل ہوتی ہے تو بھائی میرا نام لکھ لو، سب سے پہلے میں تیار ہوں، اس لیے اس نیت کے ساتھ بیٹھو اور سنو۔ وہ فرشتہ آیا اور فرشتے نے ان سے کہا وہ جو تمہارا دشمن ہے اس کو قتل کر دو۔ تو وہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے لیے الدین النصیحہ، دین کیا ہے؟ ہر ایک کا بھلا چاہنا۔ یہ ڈاکو بھی توبہ کر لے، اچھا بن جائے، ہم تو یہ چاہتے ہیں، یہ چور، یہ لفنگا، یہ غنڈا، یہ بدماش، یہ ظالم ہے نہیں۔ تو صحابی نے کہا میں نے کبھی کسی کو قتل کیا نہ کسی کو کروں گا، تو نہیں کرتا؟ نہیں کر دیتا ہوں۔ فرشتے نے اس کو قتل کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی عادت شریفہ یہ تھی
کہ جو کچھ پیش آتا تھا اس کی کارگزاری، یہ کارگزاری کا عمل جو ہے یوں نہیں ہے، ہاں کارگزاری سیدھی حضور کو سناتے تھے۔ ایک فرد ہو تو ان کے اپنے ساتھ کیا ہوا، جماعت پوری گئی ہے، قافلہ بھیجا ہے، فلاں قبیلے میں دعوت دے رہے ہیں، وہاں کیا ہوا، ساری حضور کے پاس آتی تھی، انہوں نے ساری سنائی اور پھر وہ دعا سنائی جو میں ابھی تم کو نہیں بتا رہا ہوں، نہ بتاؤں گا۔ مول صاحب تم اتنے بخیل ہو، اندر ہی اندر کہہ رہے ہوں گے ہاں بھائی میں بخیل ہوں، بس تم جیسے بخیل ہو نا، تم جیسے بخیل ہو نا، تم سے زیادہ بخیل میں ہوں، بس۔ اب کہو نا کوئی ہے 4 مہینے کے لیے جس کا ابھی تک 4 مہینہ ایک ساتھ نہیں لگا ہے، ارادہ کر کے کہہ دے کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے، میں نہیں کہتا کہ ابھی یہاں سے اٹھ کے 4 مہینے میں یوں چلے، وہ تو ترتیب بنے گی، لیکن کون 4 مہینے کے لیے تیار ہے وہ بتاؤ، تو دعا بتاؤں گا۔ اللہ قبول کر، کھڑے رہیے۔ اور اچھا تم میرے کمرے میں آ جانا، تم کو بتا دوں گا، بیٹھ جاؤ، دھندا کرنا مجھے بھی آتا ہے، آئے بڑے ہوشیار رسول۔ تو ان صحابی نے جب یہ ساری دعا سنائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری زبان پر یہ کلمات آئے اور میں نے یہ دعا مانگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ، اب جب حضور فرما دے تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے، فرمایا آئندہ جو بھی ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اس کے دشمن کو اللہ ایسے ہی ہلاک کریں گے جیسے تیرے دشمن کو ہلاک کیا، سمجھے؟ تو میرے دوستو ہمیں تو دعوت اور دعا یہی راستہ دیا گیا ہے، لیکن ہم نہ دعوت ڈھنگ سے دیتے ہیں، دعوت تو بہت نبیوں والا عمل اور سرکار، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا، نبوت کی ابتدا ہی دعوت سے ہوئی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، اور آگے پھر سارا ہوا، اور وہ سارا آپ ہم کو میراث میں دے کر گئے ہیں۔ صاف فرمایا کہ ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت، ہماری نبیوں اور پیغمبروں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسے دھیلے زمینوں کا وارث نہیں بناتے، جو اللہ کے یہاں سے ہم لے کر آتے ہیں، اور ہر نبی اپنے ساتھ کیا لائے، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا، محنت اور محنت کے بعد یہ دعا۔ سارے نبیوں نے دعا مانگی نا، حضرت نوح علیہ السلام کو کتنا ستایا، اب پھر دعا مانگی تو کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اور حضرت ہارون ان کے بھائی دونوں نے مل کر دعا کی تھی، اس دن تو اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ تم دونوں بھائیوں کی بھی دعا قبول، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اپنی بات پر جمے رہیو، یعنی وہ عمل جس سے دعا کو، یعنی وہ مجاہدے، وہ قربانیاں، وہ اخلاص، وہ اللہ کے سامنے کی آہیں اور اللہ کے سامنے زاری، وہ کرتے رہیو، اس کو چھوڑ کر کہیں دوسرے راستے پر مت چلے جانا، کیونکہ جس دن تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس دن کرم یہ فرمایا، جو دین کی محنت کرے گا اپنے کو تھکائے گا اور پچائے گا، جان اپنی مال اپنا، کسی سے پھوٹی کوڑی کی امید نہیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی گھر والوں کی طرف سے، کبھی اپنوں کی طرف، اللہ پاک اس کی دعائیں نبیوں کی طرح قبول کرتے ہیں، اسی لیے خالی
کے فضائل بھی اور مسائل بھی. اس راستے کی فضیلت کیا ہے، کتنا طاقتور ہے. اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جانتے ہو دعا کیا ہے؟ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ 2-3 مرتبہ پوچھا، پھر فرمایا دعا اس طاقت کا نام ہے جہاں تمام مادی طاقتیں جواب دے دیتی ہیں ہمارے بس کا نہیں، وہاں سے دعا کی طاقت کی ابتدا ہے. دعا پر وہ ہوتا ہے ناممکن ممکن. اللہ نے وہ راستہ دیا ہے، دعوت اور دعا، دعوت اور دعا. تو وہ آدمی جو بہت رو رہا تھا اور جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی، یاد آیا؟ وہ یاد آیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت پریشان ہو، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول، قرض خواہوں نے جینا مشکل کر رکھا، صبح سے لے کے شام تک ٹھک 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 ٹھک، ہمارا دے دو ہمارا دے دو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں پوچھا کتنا ہے؟ کتنا ہے یہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک بات یاد رکھیو، ایک بات یاد رکھیو، کبھی سود میں ہاتھ مت ڈالنا. یہ حضور کی نصیحت تھی، قرآن کا حکم بھی یہی. آنکھ کھل گئی، نماز کے لیے مسجد میں گیا. اس نے خود سنایا نظام الدین میں، بنگلے والی مسجد میں. فجر پڑھ کے جب آیا گھر میں گیا، تھوڑی دیر میں ایک آدمی نے ٹک ٹک، وہی سہما ہوا، گھبرایا ہوا کہ کوئی وہی ہوگا. ایک آدمی کھڑا ہے اتنی بڑی پوٹلی لے کر، پہلے آپ معاف کر دیجئے، پہلے آپ اللہ بھائی کیا معاف کروں، وہ تو کہ معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے. میں آپ کا بہت پرانا گاہک ہوں اور میرے یہاں آپ کے یہاں سے بہت تھوک میں مال آتا تھا. حالات ایسے خراب ہوئے کہ میں صورت بتا نہیں سکتا تھا، لیکن نیت میری یہ تھی. اس لیے ہمارے کام میں کیا کہ سب سے پہلے نیت صحیح ہو. نیت میری یہ تھی کہ جس دن اللہ میری مدد کریں گے ہر ایک کا آنا پائی کے ساتھ چکاؤں گا. اب اللہ نے میرے حالات صحیح کر دیے، یہ آپ کے ہیں، جا بھائی معاف کر دیا. وہ تو چلا گیا. اس نے خود سنایا کہ وہ پوٹلی لے کے میں گھر میں گیا، میں نے پوٹلی کھولی تو بہت بڑی رقم تھی. تو میں نے اندازہ لگایا مجھے جو لوگوں کو دینا ہے وہ بھی ادا ہو رہا ہے اور کچھ بچ بھی رہا ہے. یہ کوئی صحابی کا واقعہ نہیں ہے اور کسی بہت بڑے ولی اللہ کا واقعہ نہیں ہے. ایک عام آدمی جو بیپاری ہے، اللہ کس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. جب بھئی اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا ہے تب انہوں نے بھی ادا کرنا شروع کیا. بات تو چھپتی نہیں سب جگہ. بھئی اب تو ماشاءاللہ وہ تو سب کا ادا کر رہے ہیں، ان کو بھی دے دیے، ان کے بھی دے دیے، ان کے بھی، اور اچھی خاصی رقم ابھی ان کے پاس بچی. اب آئے خیر خواہ. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا دوست دشمن کی تمیز، کون پتاشے میں زہر دے رہا ہے، کون جہنم کی طرف دھکیل رہا ہے اور کون خدا رسول سے قریب کر رہا ہے، اس کے لیے وہ دل کی آنکھیں ہوتی ہے جو ایمان کی ہے. یہ ہمارا سب سے پہلا نمبر جو ایمان ہے وہ یوں نہیں ہے. جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ، کمال کے ساتھ، جب ایمان دل کی گہرائی میں اترتا ہے تو ایمان والے کے دل کو یہ راستہ دکھاتا ہے. یہ تمہارے کرنے کا کام ہے، یہ بچنے کا کام ہے. یہ تمہارے بولنے کے بول ہیں، یہ تمہارے کرنے کے ہیں. کاروبار میں، کھیتی میں، نوکری میں، گھر میں، ماں باپ کے ساتھ، بھی بچوں کے ساتھ، پھر وہ سارا راستہ ایمان بتاتا ہے دل کو.
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جو جتنا اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اتنا اس کے دل کو راستہ۔ یہ تو بیچارہ یوں خوش ہو رہا تھا کہ ادا ہو رہا اللہ کا۔ اب آئے دعا، ہم نے سنا صاحب قدرت نے آپ کی بڑی مدد کی، بہت میٹھے بول بولتے ہیں، جی اللہ کا کرم ہوا۔ نہیں سنا اور بھی آپ کے پاس اچھی خاصی رقم بچے، بھائی اس کا کچھ ہو سکتا ہے، یہ جو مجھے میری آنکھ پر آ رہا ہے مجھ سے دیکھیں گے یا اس کو تھوڑا سا ہٹ جاؤں، یہ تو وہاں تک ہے، چلو چلو بس بس، وہ کہاں گئی؟ ابھی بیٹھنے والا تھا، نیچے چلا جاتا، چلو بس ہو گیا۔ کہ وہ جو آپ کے پاس بچا ہے کتنا ہے، کیسا ہے؟ اتنا ہے، اتنے پر تو بہت بڑی لون پاس ہو سکتی ہے، اور اگر آپ کی لون پاس ہو گئی نا تھوڑے دنوں میں آپ مارکیٹ میں آ جائیں گے، اور ہم تو خالص آپ کا ہمارا کاروبار ہے، ہمارا دھندا بھی بہت اچھا، ہم نے تو چونکہ تم کو دیکھا ہے مارکیٹ میں، اور کیا آپ کی جہ و جلالی تھی، دوبارہ ہم تو تمہارے بھلے کہے۔ تو شیطان نے کیا کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اماں ابا کے سامنے قسم کھائی، قسم کھا کے کہتا ہوں میں تو تمہاری بھلائی میں کہہ رہا ہوں، تم کو جو منع کیا نا اس درخت سے لتکونا کہ کہیں فرشتے نہ ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ نہ رہو، اس لیے تم کو منع کیا ہے، اور میں تو تمہاری خیر خواہی میں شریعت سنت کے خلاف، یاد رکھا میری یہ بات، شریعت سنت کے خلاف اگر کوئی مشورہ دیتا ہے، چاہے وہ سگا باپ ہو چاہے وہ بھائی ہو، وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ ہمارا خیر خواہ تو ہمارے نبی، ہمارے آقا ہے، جنہوں نے ہمارے لیے شریعت اور راستہ، اور وہ ہمارا اللہ جو ارحم الراحمین ہے، جس کو مخلوق سے محبت ہے اور جو بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور کیسی کیسی سب جانتے ہو، ابو جہل، کبھی نام سنا ہے ابو جہل کا؟ ہے؟ آپ لوگ تو فرشتے ہو نا، ہے؟ او فرشتوں، ابو جہل کا نام سنا؟ اس کا بیٹا حضرت اکرمہ، اس نے قسم کھائی تھی پہاڑ سے گر کے مر سکتا ہوں، سمندر میں ڈوب سکتا ہوں، مکہ چھوڑ کے جا سکتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، نہیں پڑھوں گا۔ اور اتنا نہیں، مخالفت میں اتنے گھوڑے دوڑائے، اتنے گھوڑے دوڑائے، لیکن وہی بات ہے بھائی، ہر چیز کا اللہ کی طرف سے وقت ہوتا ہے۔ اللہ کب کو کس کے راستے سے ہدایت دیں گے، اللہ کس کو کب کس کے، ہدایت تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ حضور نے بہت چاہا تھا اپنے چچا کے لیے، اللہ نے نہیں کی، ہے نہیں؟ تو جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی دریا دلی، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جاوے اس کو بھی امن، حکیم ابن حزام کے گھر میں جاوے اس کو بھی امن، جو اپنا گھر وادہ خود اپنے اوپر بند کر لے اس کو بھی امن۔ تو اکرمہ کی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لیا، دیکھا کہ آج تو
ارے کہاں تک جائیں گے؟ اصل میں مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، معاف کرنا بھائی آپ لوگ. آج تو سراپا نور، سراپا رحمت، رحمت للعالمین کی رحمت کے دریا جوش میں ہیں. اسی لیے کہا داعی کا دل سمندر سے زیادہ وسیع ہو تو وہ دعوت کا کام صحیح کر سکتا ہے. ذرا سی کسی ہو نا کام نہیں کر سکتے. وہ انہوں نے موقع غنیمت سمجھا. اللہ کے رسول میرے میاں کو امن دے دیجئے. جا تیرے میاں کو. کون؟ ابو جہل کا بیٹا، جس کے باپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اس نے بھی قسم کھا کے اور گھوڑے دوڑانے میں. تیرے میاں کو بھی امن. اور اکرمہ اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ مکہ مکرمہ چھوڑ کر کہ باہر چلا جاؤں گا، پردیش چلا جاؤں گا، لیکن کشتی میں سوار ہو چکے تھے اور یہ پہنچ گئی رضی اللہ عنہ. بعض مرتبہ مرد بہت طاقتور ہوتے ہیں نا، بہت عورتوں سے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. بتاؤں ابھی تم سب، فرعون کیا کہہ رہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، انا ربکم. وہ ایک صندوق جا رہا تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی ماں نے رکھا. فرعون سے کہا صندوق جا رہا ہے، اس میں ہیرے جواہرات موتی منگواؤ. بھگوان ابھی منگاتا ہوں، ابھی منگاتا ہوں. انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے. میں نے 4 مہینے لکھوائے ہیں، گھر جا کے بستر باندھنا شروع. کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہیں وہ آج میں مسجد میں گیا تھا تو وہاں ہے، ان کو سب کو لے جاؤ. تو بھائی تم تو ناراض ہو جاتی ہو ایک دم سے. میں تو ابھی کہہ رہا تھا تم سے پوچھے بغیر کوئی کام کیا میں نے. واہ رے واہ، واہ رے واہ، واہ رے واہ قلندر، واہ رے. اور کہتے کیا ہم ہیں مرد، ہم ہیں مرد، پتھر کے مرد. اس لیے کہ گھروں میں ماحول بنایا نہیں ہے. ورنہ وہ جو سیرت مبارکہ کی جو کتاب حیات صاحبہ، اس میں صحابیات کے کیسے کیسے واقعات ہیں. عورتیں تھیں اور انہوں نے کیسے کیسے. اللہ اکبر. باندیوں نے خیر آزاد کردہ باندیاں، ان کے کارنامے، اللہ نے ان سے کیا کیا کام لیا، ان کے پیٹ سے کیسے بچے پیدا ہوئے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، تو حضرت کریمہ سے یوں کہا کہ میں آپ کے لیے امن لے کے آئی ہوں، آپ آ جائیے. جیسا بھی ہو، کچھ بھی ہو، کہیں یہ مجھے مروانے کو تو نہیں لے جا رہی، اس لیے کہ ان کے پاس تو ایمان ہے، اور میں تو ابو جہل کا بیٹا ہوں، اسی گھر میں پرورش ہوئی ہے. کچھ خیر تم کہتی ہو تو چلتا ہوں. بھگوان جو تم کہو گی. چلے. اب چونکہ بیوی تھی تو میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، ایک ہی گرا کہ 2 گرے؟ اچھا، واہ تبلیغ، واہ تبلیغ والو واہ. تو بیوی
جسے جو شوہر چاہا کرتا ہے، انہوں نے چاہا تو حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ کا ہے تو کافر میں مسلمان بھول ہاتھ نہیں لگا سکتا، تم تو ناراض ہو جاتی ہو۔ ابو جہل کے صاحبزادے اکرمہ پہلوان، مر جاؤں گا، کود جاؤں گا، لڑ لاؤں گا، ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ آئے ابھی بھی شک تھا ان کو کہ پتہ نہیں یہ مجھے مروانے لائی ہے یا واقعہ مند ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آ کر یوں کہا، یہ یوں کہتی ہے کہ آپ نے مجھے امن دے دیا، یہ سچ کہہ رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدقت، ہاں اس نے سچ کہا ہے، وہ سچ کہہ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ پتھر جیسا دل موم ہو گیا۔ اخلاق کس کا بیٹا ہے کہ وہ تو ہاتھ آوے تو اس کی طرف بوٹیاں نہ چھو، آدمی تو یوں سوچتا ہے نا، قربان جائیں کالی کملی والے کے، رحمت للعالمین۔ ہاں اس نے سچ کہا، ہم نے تمہیں امن دے دیا۔ اتنا سننا تھا کہ پتھر دل موم ہو گیا۔ تو ست یدک یا رسول اللہ، حضور ہاتھ دیجئے، آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، ایمان ہو گیا۔ جب آدمی کے پاس سچا ایمان ہوتا ہے نا تو آدمی کو اپنے کرتوت، اپنے گناہ یاد آتے ہیں۔ یار میں مومن ہو کر میں نے یہ کیا، اللہ کو مانتا ہوں۔ اور کون اللہ؟ جو سمیع بھی، بصیر بھی، علیم بھی، خبیر بھی، کسی نے جانا نہیں جانا میرے اللہ کو، تو کسی نے دیکھا نہیں دیکھا، وہ تو بس بہت برا کیا۔ اسی لیے یوں کہا التوبۃ الندامہ، توبہ کرو، توبہ کرو، کہتے ہیں نا کہ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ آج کل کا تو ہر چیز میں فیشن آ گیا نا، توبہ بھی فیشنیبل۔ مجھے تو آتی بھی نہیں ہے یار، 2 انگلیاں یہاں مارو، ایک یہاں مارو، توبہ ہو گئی۔ حدیث میں ہے التوبۃ الندامہ، توبہ نام ہے دل کی چوٹ کا۔ مومن کلمہ پڑھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق مانا، اللہ کو معبود برحق، اور میں نے یہ کیا اللہ، تو اکرمہ نے کلمہ تو پڑھ لیا، اب وہ سارے یاد آنے شروع ہوئے۔ اس لیے ہم کو ہمارے بزرگ بتاتے ہیں نا، محنت کرتے ہوئے گشتیں بھی، تعلیم بھی، نمازیں بھی، فضائل بھی، سیکھنا سکھانا بھی، اس سب کے ساتھ تنہائی میں اپنے قصوروں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنے گناہوں کو گنو۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شاباشی دی ہے اور مبارکباد دی ہے۔ طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، بہت قابل مبارکباد ہے وہ اللہ کا بندہ جو اپنی کمی کوتاہیوں کو دیکھنے میں اتنا مشغول ہو جائے کہ دوسروں کی طرف دیکھنے کی اس کے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جب بندہ اپنے گناہ گنتا ہے نا، اللہ فلاں موقع پر، اللہ فلاں موقع پر، اور یہ تو اللہ کہتے، اللہ اس کی نیکیاں گنتے ہیں، میرے بندے تو نے فلاں موقع پر قرآن بھی تو پڑھا تھا، نماز بھی تو پڑھا، تو نے توبہ بھی تو کی تھی، اللہ نیکیاں گنتے ہیں اس کی، اور سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے بھی دروازے بند ہو جاتے ہیں رات کو، ایک میرا اللہ ہے۔ اور خاص طور پر رات کا آخری حصہ جس کو بار بار کہتے ہیں نا تہجد پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، کہ وہ وقت ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی دروازہ کھٹکھٹانے والا، ہے کوئی بھیک مانگنے والا،
اللہ کی طرف سے، تو اللہ تو اتنے کریم ہیں، ایسے رحیم ہیں۔ اکرمہ کو احساس ہوا کہ میں نے تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن آپ کے خلاف میں نے بہت گھوڑے دوڑائے ہیں، اور میں نے میرا کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دعا پڑھوائی، نہیں بتاؤں گا، بیٹھے ہیں، ایک بھی کھڑا نہیں ہو رہا 4 مہینے کے لیے۔ 3 مرتبہ کہلوایا تھا حضور نے، یہ کہو، یہ کہو، یہ کہو۔ جب 3 مرتبہ کہا تو حضور نے بھاگ جاؤ، پچھلے سارے معاف ہو گئے۔ بتا دو، رات دن کے ہے، اس میں حزب الاعظم میں بھی ہے یہ دعا، لیکن چونکہ ہم دعا، میرے دوستوں میں اس لیے کہتا ہوں، ہماری اس محنت میں سیکھنا سکھانا، اعمال کی قیمت کو بھی سیکھنا ہے، اس کے فضائل کو بھی، اس پر اللہ کیا دیں گے، اور اس کا طریقہ بھی سیکھنا ہے۔ جیسے میں نے کہا توبہ کیا ہے؟ دل کی چوٹ۔ جیسے اس کے لیے نماز صلاۃ التوبہ جو بتائی، وہ صحابی نے پڑھی تو حضور نے کیا فرمایا؟ اماں ابا نے پڑھی، اللہ نے کیا وحی بھیجی ہے نہیں؟ اسی لیے ہمیں یہ نماز ہمارے پاس ایمان کے بعد کا، اسلام کا، ایمان کا سب سے پہلا رکن ہے، اور اسی لیے کہا جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کی زندگی صحیح ہو جائے گی۔ اور مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نماز تو مسلمان کی زندگی پر بہت لمبا ہو گیا، نماز تو مسلمان کی زندگی میں ایسی ہے جیسے گھر میں وینٹیلیشن، مکھی مچھر دھول کچرا وینٹیلیشن نکل جاتا ہے، اور وہ سورج کی صاف ستھری کرنیں اسی وینٹیلیشن کے راستے سے گھر میں آ کر گھر کو روشن کر دیتے۔ فرماتے تھے کہ نماز ساری گندگیوں سے آدمی کو صاف کرتی ہے، گناہوں سے پاک کرتی ہے، اور اللہ کے حکموں کا نور اور زندگی نورانی بنتی ہے۔ اسی لیے دوستو کلمہ اور نماز، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس پر سب سے پہلے کلمہ سیکھو، اللہ ہی سب کچھ اسی کے قبضے میں، نفع نقصان عزت ذلت موت حیات سب، اور اس کو اتنا بولو اتنا سنو، اتنا بولو اتنا سنو کہ عربی میں ایک کہاوت ہے، اذا تکرر تقرر فی القلب، جب کسی بات کو آدمی بار 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 دہراتا ہے تو دل بھیتر اتر جاتی ہے۔ جیسے آج کل پیسہ 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 نہیں، اماں ابا بہو بیٹے یہ مننے چننے پیسہ پیسہ، ان کا ابا آیا پیسہ، تو سب کے اترا ہوا ہے نا، اس کو نکالنا ہے دل سے، اللہ اللہ اللہ، اس کو اتنا بولو اتنا سنو، اتنا بولو اتنا سنو کہ وہ اندر اتر جائے۔ اپنی ذات، پھر چونکہ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، تو وہ ذمہ داری بھی ہماری ہے، اپنی ذات سے اللہ سے ہونے کو بولنا سننا سوچنا، اللہ سے ایمان مانگنا، اور پھر اس کی دعوت دینا کہ بھئی اس کو بولو اس کو سنو۔ گھروں میں بھی بچوں کو، لڑکیوں کو، بہو بیٹوں کو، تو خیر کیا کہہ رہے تھے؟ نماز، کلمہ اور نماز۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہ 3 کلمے کہلوائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حزب الاعظم پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا، لیکن چونکہ اپنے تو پڑھتے نہیں، دعائیں تو صحیح نہیں۔ 20 سال پہلے 4 مہینے دیے تھے، اس میں سواری کی 7 سنتیں، مسجد میں آنے کی، مسجد سے نکلنے کی، کھانا شروع کرنے کی اور سونے کی، یہ 5-7 دعائیں یاد کی تھی۔ بہت پرانا ہوں، 4 مہینے دیے ہیں، 7 دعائیں یاد ہیں۔ الف خالی بے کے نیچے 1 نقطہ، تے کے سر پہ 2 نقطے،
سے کے سر پر 3 نقطے، جم کے پیٹ میں 1 نقطہ پڑا ہوا ہوں. ایسے ہیں ہم. اللہ کرے ہمیں دین سیکھنے، دین کا علم حاصل کرنے، فضائل مسائل کی زندگی، فضائل مسائل کی روشنی میں زندگی لے کر چلنا ہمارے اندر کا جذبہ بن جائے. لیکن جو میں نے کہا نا، تو وہ اس نے روتے ہوئے کہا کہ اس نے کہا کہ تم لون پاس کرا لو. یاد آیا؟ ان کے کہے سے میں نے لون پاس کرا لی. اما ابا نے بھی کھا لیا تھا دانا، نکل گئے جنت سے. اور وہ جنتیں اور وہ روتے نہیں بن رہی تھی. 40 سال روئے تھے. سیدھے سیدھے مان جاؤ نا، 4 مہینے کو جاؤ گے تو اللہ پاک آسانی سے دے دیں گے. کہو نا انشاءاللہ. اس نے کہا ان کے کہنے سے میں نے لون پاس کرا لی. اللہ پاک گناہ پر ایک دم نہیں ہاتھ ڈالتے، گنہگار پر ایک دم سے نہیں پکڑتے، ڈھیل دیتے ہیں. وَأُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں تاکہ پاپ، ظلم، زیادتی یعنی خوب کرے. اور کرو اور کرو، ڈھیل دیتے ہیں. پھر ایک دم سے رسی پکڑتے ہیں تو نسلوں تک کی خبر لے لیتے ہیں. اب پتہ نہیں چلتا کہاں گئے، کیا ہوا. چلنے کاروبار شروع ہوئے، مارکیٹ میں ہوا، گاڑی بھی آ گئی سب. پھر حالات بگڑے، کاروبار ڈاؤن ہوتا گیا. اس نے روتے ہوئے کہا کہ اب میرا حال یہ ہے کہ میں گاؤں میں نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے کہ جو میرا اپنا مکان تھا وہ مکان بھی گروی ہے، میرا اپنا نہیں ہے. یہ قصے یوں نہیں ہیں، آج بھی ہو رہے. جیسے صحابہ کے ہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جب سود معاف کیا تھا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں، تو لوگ بہت ارے بھتیجے نے چچا کو کنگال کر دیا. لیکن حضرت عباس کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا جب حرام کیا ہے اللہ نے، میری طرف سے راس المال بھی جو اصلی میری پوجے وہ بھی معاف. پھر اللہ نے کیسا نوازا. اللہ کے حکموں کے ماننے، نبی کی چال چلنے ہی میں دنیا آخرت کی تمام خیر و خوبیاں ہیں. اس راستے سے ہٹ کر مسئلے پریشانی. تو میں نے عرض کیا کہ اس کو خواب میں فرمایا تھا کہ سود میں ہاتھ مت ڈالنا. اس لیے آدمی جب جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، کسی کی زمین، کسی کا پیسہ، ایک دم پتہ نہیں. اب جو آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے تو ڈاکو تو رات میں لکھپتی ہو جاتا ہے نہیں، لیکن وہ جا کے پولیس تھانے میں رپورٹ کرتا ہے. پولیس پیچھے لگ جاتی ہے، کون آیا تھا، کون آتا ہے، کون جاتا ہے، کس سے تمہارا ہے. وہ ڈھونڈتے خفیہ پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ خفیہ پولیس ہے وقت کی. اس لیے دوستو اللہ نے ہمارے پر بہت بڑا کرم فرمایا. ہمیں دین بھی دیا، دین کی محنت بھی دی، اور پھر اس پر بڑے بڑے وعدے. اور دنیا تو مفتہ سفتی بنا دیں گے. مفتہ من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، 2 چیزیں ایمان بنا لیا حکموں والی، جس وقت کا جو حکم ہے اس کو حضور کے طریقے پر پورا کیا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کو بہت صاف ستھری پاک زندگی دیں گے. اور اس پر مفسرین کہتے ہیں کہ پاک زندگی کا کیا مطلب؟ سب سے پہلے ایسے آدمی کو اللہ دل کا سکون دیں گے. دل میں سکون. دنیا پریشان، زمینیں ہل رہی ہے، زلزلے آ رہے ہیں، یہ ہو رہا. اس کو پہلا انعام دل کا سکون. دوسرا انعام جس دھندے روزگار میں، جس کاروبار میں وہ ہے،
اسی میں اللہ اس کو اتنی برکت دیں گے کہ کسی کا محتاج نہیں ہونا. اور حیات طیبہ میں تیسری چیز بتائی مفسرین نے اور علماء نے کہ اللہ اس کی دعا میں قبولیت ڈال دے. اس سے اب کیا رہ گیا؟ اصل تو اس کے ایمان عمل کا بدلہ جو ہے وہ آخرت میں ملے گا. یہ دنیا میں تو اوپراون جیسے بہت بڑا سودا لیا، ساتھ میں بچہ ہے تو 10-20 روپے کے بسکٹوں کے پیکٹ تو یوں ہی، ارے بھائی اس کے نہیں آپ کا بچہ میرا بچہ ہے نہیں. دنیا تو اللہ اوپراون میں دے دیتے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرماوے. یہ ہماری اصل محنت یہی ہے، ہماری اصل محنت یہی ہے. لیکن ہم جو اس وقت پریشان ہے، امت جو پریشان ہے کہ جو مقصد تھا جس کے لیے ہم پیدا ہوئے تھے، جو ہمیں وہ نہیں کیا. اور جتنا دشمن کا راستہ ہے، شیطان جو پھونک مارتا رہتا ہے، کبھی یہودی چال چل رہے ہیں، کبھی نصارہ کی چال چل رہے ہیں، کبھی کس کے ریت رواج. اللہ ہمیں سچے توبہ نصیب فرماوے. اس کام کو اپنا کام بنانا ہے اور اس کے لیے سب سے پہلے ابتدا کرنی ہے 4 مہینے سے. اب بتاؤ کون کون تیار ہو. میں نہیں کہتا ابھی اٹھ کے فوراً چلے جاؤ، وہ تو ہر آدمی کے بھائی فرشتے تو ہے نہیں، کسی کی کوئی مجبوری، کسی کا کوئی مسئلہ، کسی کے ہے نہیں. وہ ترتیب بنے گی 5 دن بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد وہ ساتھی تک. لیکن اس وقت کھڑے ہو جاؤ نیت کر کے. دیکھو مسجد ہے، شہنشاہ کا دربار ہے، اور اس کی فضیلت میں کیا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے. اور ہر میزبان اپنے مہمان کا. وہ میزبان کیسا؟ جو مانگو گے. مہمان کہتا ہے کہ میں تو بغیر شکر کی پیتا ہوں، بہت اچھا. میں تو بغیر دودھ کی پیتا ہوں، بہت اچھا. میزبان کہتا ہے نا. تو اب یہ مہمان ہیں سارے. اب یہ مہمان اس میزبان سے جو کہیں گے، اے اللہ ہمیں ایمان دے دے، ہمیں نماز سکھا دے، اللہ ہمیں، اے اللہ اس کی محنت کے لیے جو ہمارا اثر، اس کے لیے تو ہمیں قبول کر لے. کھڑے ہو کر نیت کر کے بتا دو کون کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے. کھڑے رہیے، کھڑے رہیے. اللہ بہت قبول فرما. انشاءاللہ ترتیب بنے گی. کوئی مہینے کے بعد جا سکتا ہے، کوئی 15 دن، ہر ایک کی اپنی ترتیب ہوتی ہے. فرماؤ. کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ہاں بھائی. اور کسی کو بھی نہیں، نیت بھی نہیں کرنی. میزبان پوچھ رہا ہے کیا چاہیے. میزبان پوچھ رہا ہے کیا چاہیے، ٹھنڈا پانی یا تازہ پانی، آئس کریم کھاؤ گے یا فالودہ. میزبان پوچھتا ہے نا. 4 مہینے جاؤ گے یا زندگی اپنے خود ہی جاؤ گے یا دوسروں کو بھی لے آؤ گے. وہ میزبان پوچھ رہا ہے. نہیں ہم تو غلطی سے تمہارے گھر آ گئے. کیا کہتے ہیں؟ غلطی سے آ گئے تمہارے گھر. ہاں، کوئی مہمان میزبان سے کہہ سکتا ہے؟ کھڑے ہو جاؤ سب، کرو نیت، انشاءاللہ 4 مہینے دیں گے. اب چونکہ بھائی ہم فرشتے نہیں ہیں، کسی کی کوئی مجبوری، کسی کا کوئی عذر، بہن کا، بھائی کا، بیوی کا، اماں کا، بہت سارے ہوتے ہیں، نوکری ہوتی ہے، کاروبار، اس کی ترتیب بنے گی. اس لیے کہ تبلیغ اس کا نام نہیں ہے سب چھوڑ چھاڑ کے تبلیغ میں پھرو. یہ تبلیغ نہیں، یہ تو ملنگ پنا ہے. وہ نہیں سکھاتے. ساری چیزوں کی ترتیب بتا دے. روزانہ اگر مقام پر ہے تو مسجد کو کتنا وقت دینا، گھر کو کتنا دینا بتانا، 5 کاموں میں. ایسے ہی 4 مہینے لگانے ہیں. تو جو مسئلے ہیں اس کی ترتیب کیسے دیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو مشورہ بھی دیں گے اور آپ کو بتائیں گے. کون کرے گا بھائی؟ کون کرے گا؟ آپ ان کے پاس جائیں، وہ انشاءاللہ آپ سے پوچھیں گے بھی، نہ ہوگا تفقد کر لیں گے. جزاکم اللہ. کون سی؟ توبہ والی دعا قبول ہو جائے گی. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا
ورحمتک ارجا عندنا من اعمالنا. 3 مرتبہ حضور پھر سے کہو. پھر کہا اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من عملی. پھر کہو. 3 مرتبہ کہلوایا. حضور نے فرمایا سب تیرے معاف ہو گئے. اب پھر حضرت اکرمہ نے کیسے شہ سوار تھے، تشکیل ہو رہی تھی، ان کا مجھے اکیلے کو بھیج دو، اور 60 آدمیوں کے ساتھ گئے تھے. پھر اللہ یہ محنت ایسے ہے کہ آدمی کے اندر ایمانی مزاج، ایمان کی قوت، اور پھر اس ایمان کے راستے میں جان دے دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اللہ ہمیں تمہیں سب کو قبول فرما لے. ذرا ان کے پاس بیٹھ کے کر لو، پھر اس کے بعد اشراق پڑھ لو، اور اشراق کے بعد پھر اپنی چائے ناشتہ جو ہے وہاں چلے جاؤ. 10 بجے انشاءاللہ پھر تعلیم شروع ہوگی.